السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے حد درجہ آپ قریب تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد عمرو یا عبد الکعبہ یا عبد الحارث تھا۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام عبد عمرو یا عبد الکعبہ یا بعض نے عبد الحارث ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الکعبہ کے بجائے، عبد عمرو کے بجائے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، یہ آپ کا جو ہے نسب نامہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف۔ آپ کی والدہ الشفا بنت عوف تھیں۔ آپ کی والدہ الشفا بنت عوف تھیں۔ بنو زہرہ سے آپ کے والدہ کا تعلق تھا، تو گویا کہ آپ کے والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ سے نسب نامے میں جا کے ملتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 40 پر 3 سال پہلے ہوتی ہے، یعنی عام الفیل کے 10 سال کے بعد، اور ہجرت سے 40 پر 3 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائیوں میں ایک مشہور ہیں اسود بن عوف۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے بھائی اسود بن عوف بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آپ کے اور بھائی تھے عبداللہ بن عوف۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں، عاتقہ بنت عوف، ہالہ بنت عوف۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں، عاتقہ بنت عوف اور ہالہ بنت عوف۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجات میں ام کلثوم بنت عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ کا نام سنا ہوگا سیرت میں آپ نے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو روکنے کی، دعوت دین سے روکنے کی کوشش کی۔ قریش کے سرداروں میں سے ان کا تعلق تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ام کلثوم سے آپ نے نکاح کیا، اور اسی طرح عقبہ بن ابی معیط جو اسلام کا جانی دشمن تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم سے آپ نے نکاح کیا۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے، اور عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں تماذر بنت الاسبغ، تماذر بنت الاسبغ سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں مجد بنت یزید، مجد بنت یزید سے بھی آپ نے نکاح کیا۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں ام حریث، ام حریث سے، ام حریث سے آپ نے نکاح کیا۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں ام حکیم بنت قارز۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں زینب بنت صباح، زینب بنت صباح۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں بادینہ، بادینہ بنت غیلان۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں سہلہ بنت عاصم، سہلہ بنت عاصم۔ ایک اور آپ کی بیوی ہیں اسماء بنت سلامہ، اسماء بنت سلامہ، یہ بھی آپ کی ایک بیوی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اولاد سے نوازا، بہت ساری بیویاں تھیں، اور اسی طرح ازواج، بہت ساری اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ آپ کے بچوں میں سالم الاکبر، سالم الاصغر، محمد، ابراہیم، اسماعیل، یحییٰ، عمر الاکبر، بلال، عبد الرحمن، سہیل، مصعب وغیرہ کا نام آتا ہے۔ بعض نے کہا کہ عروہ الاصغر، عروہ الاکبر، یہ جو ہے آپ کے بیٹے ہیں، عروہ الاصغر، عروہ الاکبر۔ اور آپ کی بیٹیوں میں امۃ الرحمن الکبریٰ، امۃ الرحمن الصغریٰ، حمیدہ، ام یحییٰ، جویریہ کا نام اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کی چند خصوصیات تھیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے جفاکش اور محنتی انسان تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، انصاری صحابی مہاجر صحابی تھے آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کی بھائی چارگی انصار صحابہ سے آپ نے کرائی، تو لہٰذا ایک ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور انصاری صحابی کے ہاتھ میں آپ نے تھمایا اور بھائی چارہ وہاں پر قائم کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بھائی چارگی ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے آپ نے کرائی، اور اللہ اکبر، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ اس قدر فیاض انسان تھے، جب آپ نے بھائی چارہ قائم کیا تو آپ نے اس مہاجر بھائی سے فرمایا کہ آپ میرے مال میں سے جو چاہے لے لیجئے، میری اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ آپ کے نام دے رہا ہوں، میری اپنی جائیداد کا آدھا آپ کے نام کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، اللہ آپ کے مال میں، آل اولاد میں اللہ برکت دے، بس مجھے بازار بتائیے، یہاں مجھے بازار بتائیے تاکہ میں وہاں جا کر خود محنت کروں اور تجارت شروع کروں۔ اللہ اکبر، مدینے کا بازار وہ بتاتے ہیں، جاتے ہیں، خالی ہاتھ آئے تھے، شروعات کرتے ہیں آہستہ آہستہ، اللہ اکبر، مختصر سی مدت میں اللہ تعالیٰ خوب آپ کو برکت دیتے ہیں، اور الحمدللہ مدینے کے مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہونے لگتا ہے۔ آپ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ تجارت میں بڑی مہارت تھی آپ کو، یہی وجہ ہے کہ مختصر سی مدت میں آپ نے جو حلال راستے کو اختیار کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی یعنی برکت دی۔ مختصر سی مدت میں آپ بہت سارے صحابہ پر اور لوگوں پر فوقیت پا گئے، بڑی مہارت تھی یعنی تجارت میں۔ تیسری خصوصیت یہ تھی آپ کی کہ آپ جہاں پر ماشاء اللہ نے دولت سے نوازا، وہیں پر اللہ نے آپ کو جسمانی اعتبار سے کافی طاقتور صحابی تھے آپ، اپنی شجاعت اور قوت کو آپ نے اللہ کی راہ میں استعمال کیا، اور تقریباً جنگوں میں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے، اور اپنی بہادری کے جوہر آپ نے میدان جنگ میں دکھلائے۔ اسی طرح سے آپ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مال عطا کرتا ہے اس کے بعض بندوں کو، لیکن بہت کم بندے مال کا صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مال کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے، تو اسی فہرست میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، سبحان اللہ، انہوں نے 4000 دینار اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ و خیرات کیا۔ تو اس طرح آپ اللہ کی راہ میں بیش بہا دولت یعنی بہانے والے اور خرچ کرنے والے صحابی تھے۔ آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اللہ کے نبی نے آپ کے حوالے سے فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، جیسے آپ نے ایک ایک صحابی کا نام، 10 صحابہ میں سے ایک ایک صحابی کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں، تو اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ خلفائے راشدین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے آپ کے، ویسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور نہیں پایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک کا دور آپ نے پایا، حضرت ابو بکر کی بھی بڑے خاص مشیر تھے آپ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی خاص مشیر تھے۔ جب بھی بڑے معاملات میں مشورہ لینے کی بات آتی ہے، گفتگو کرنے کی بات آتی ہے، تو اللہ اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مشورے لیتے، آپ کے مشورے کو قبول کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں بہت سارے معاملات میں آپ کو آگے رکھا۔ کسی قافلے کو آگے بھیجنا ہے تو اس کی امارت آپ کے ہاتھ میں تھمائی، جہاں پر آپ بڑے بہادر انسان تھے، فیاض انسان تھے، وہیں پر آپ امارت اور لوگوں کی ذمہ
ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت اور ہنر بھی اپنے اندر رکھتے تھے کہ لوگوں کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ نے اس صلاحیت سے بھی آپ کو مالا مال کیا تھا۔ بڑے عظیم صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، جیسے آپ نے مدینے میں تجارت کی شروعات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو برکت دی تو بالفور آپ نے شادی کر لی۔ ایک مرتبہ دیکھا آپ نے اور اللہ کے نبی کو سبحان اللہ، تو اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں صحابہ کی شادیاں کس قدر سیدھے سادی جو شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عبد الرحمن کیا بات ہے، رنگین نظر آ رہے ہو؟ کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی میری شادی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن اگر ایک بکری کے ذریعے سے صحیح لیکن ولیمہ کیا کرو، تو ولیمہ کرنا مسنون اور مسنون ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی صحابی سے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اگرچہ ایک بکری سے صحیح لیکن ولیمہ کیا کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، اللہ نے بہت سارا مال آپ کو عطا کیا۔ مکے اور مدینے کے مالدار جو ہے تجار میں، تاجروں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ کی دینداری میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں آپ کی آنکھیں اکثر رویا کرتی تھیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، افطار کے موقع پہ دسترخوان پر بیٹھے اور مالدار صحابی تھے، انواع و اقسام آپ کے دسترخوان پر لا کر رکھے گئے، کھانے پینے کی بہت ساری نعمتیں آپ نے دسترخوان پر دیکھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو احد کا واقعہ یاد آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ احد کے واقعے میں 70 صحابہ تقریباً شہید ہوئے، شہادت 70 صحابہ نے پائی، ان میں کبار صحابہ بھی تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ انہیں وہ واقعہ یاد آ گیا، نعمتوں کو دیکھ کر انہوں نے منظر احد کو یاد کیا اور کہا قتل مصعب ابن عمیر وهو خیر منی، مصعب ابن عمیر جو اسلام کے پہلے سفیر اور داعی ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں آپ، حالانکہ وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تو اس موقع پر آپ کو اس قدر کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہو پایا، اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، اگر پیر ڈھانپتے تو سر کھل جایا کرتے تھے۔ ان غطی رأسہ بدت رجلہ وان غطی رجلہ بدا رأسہ، یہ آپ نے فرمایا سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتے۔ اس کے بعد آپ نے سر کو ڈھانپنے اور پیروں میں گھاس پھوس رکھ کر جو ہے دفن کرنے کا آپ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہتر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آخری موقع پر جو ان کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اسی دنیا میں نہیں تو دے رہے ہیں اور آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ یہ تصور آپ کے ذہن میں آیا اور آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ نے کھانا چھوڑا اور وہاں سے نکل پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہرحال بڑے عظیم اور متقی صحابی ہیں۔ 30/2 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے، بعض نے 30/1 ہجری کہا، کئی ایک مورخین نے 30/2 ہجری کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 30/2 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے آپ رضی اللہ عنہ کو، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر جو دینداری پرہیزگاری تھی اللہ تبارک و تعالی اس کو اسوہ بناتے ہوئے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا وشکر لکن، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔